السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے نور القلوب، مصنفہ ہیں تنزیلہ ریاض اور قسط نمبر 2 سنیں گے آج آپ۔ آدھی رات بیت چکی تھی، حویلی کے پچھلے حصے میں کچھ شور سا سنائی دیا۔ وہ سو چکا تھا لیکن اسی شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا وہ بس 5 منٹ ہی سویا ہے اور آنکھ کھل گئی ہے۔ پہلے اس نے کروٹ بدل کر سو جانا چاہا کہ شاید کوئی سیاح آئے ہوں گے اور ملازم ان کا سامان وغیرہ رکھواتے ہوئے بے احتیاط ہو کر اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ آواز اس کے کمرے کے قریب سے آ رہی ہے، جبکہ سیاح پچھلے حصے میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ اس نے سرہانے کے قریب رکھا موبائل اٹھا کر وقت دیکھا، 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت عموماً سیاح آتے ہی نہیں تھے۔ ہزارہ ایکسپریس ہائی وے کے بننے سے رات کے وقت ان علاقوں کی طرف آمد و رفت کچھ بڑھ چکی تھی، لیکن ایک تو ابھی بھی بڑے شہروں والی صورتحال نہیں تھی، دوسرا بٹگرام میں سیاح کے لیے ایسی کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں تھی جیسی وادی چوڑ وغیرہ کی طرف تھی۔ اس طرف لوگ صرف تازہ دم ہونے اور چائے پینے کے لیے رکتے تھے۔ بٹگرام کی آبادی تو اتنے بجے تک آدھی نیند پوری کر چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس وقت بے وقت کی کھٹ پٹ سے بدمزہ ہوا، لیکن ایک خیال بجلی کی طرح دماغ میں چمکا تھا۔ گلے کی بات یاد آئی اور یہ بھی یاد آیا کہ اس کے سو جانے تک بھی خان بابا اسلام آباد سے نہیں لوٹے تھے۔ وہ اپنے بستر سے اترا اور دبے پاؤں چلتا کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ چوروں کی طرح اس نے بھاری ویلوٹ کا پردہ ذرا سا ہٹا کر باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ خان بابا کی جیپ کھلے احاطے میں اندر کی طرف کھڑی تھی۔ یہ جیپ باہر والے حصے میں کھڑی کی جاتی تھی، لیکن جب تھا کورٹ سے کوئی مہمان خواتین آتی تھیں تو ہی اسے اندر لایا جاتا تھا۔ ہلکی سی روشنی میں بھی وہ دیکھ سکتا تھا۔ خان بابا اپنے ملازم کم ڈرائیور وراثت سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے وراثت کو وہاں سے جاتے دیکھا، پھر خان بابا نے جیپ کا پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ کمرے کے اندر کھڑے اسے پسینہ سا آ گیا۔ گلے کے خدشات ٹھیک تھے۔ ایک چادر میں لپٹی لپٹائی لڑکی اتر کر دھیرے دھیرے ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ خان بابا اسے سامنے کے کمرے کی طرف لا رہے تھے۔ وہ گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہوا کہ کہیں وہ اسے دیکھ نہ لیں، حالانکہ اس کا امکان کم تھا کیونکہ اس کے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مگر پھر بھی احتیاط کے طور پر وہ ذرا سا پیچھے ہٹ گیا اور پردے کی جھری کو مزید محدود کر دیا۔ وہ دونوں مزید قریب آتے جا رہے تھے۔ اس کا دل گلے کے متعلق سوچ کر پریشان ہونے لگا تھا۔ خان بابا، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ سوال وہ ان سے کبھی بھی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ برآمدے میں روشنی زیادہ تھی۔ وہ دونوں اس کے کمرے کے اور بھی قریب آ گئے تھے۔ زیادہ قریب آ جانے پر اس لڑکی کا چہرہ اس روشنی میں واضح ہوا تھا۔ ایک چھپاکا تھا جو اس کی بصیرت نے سہا تھا۔ لاریب! بٹگرام میں رات آدھی گزر چکی تھی اور آدھی باقی تھی۔ درسگاہ نور القلوب میں صبح عین اسی وقت ہوا کرتی تھی۔ سہرا سندل بی کے لیے تہجد کے وضو کا پانی گرم کرنے اٹھی تو اسے اندازہ ہوا کہ شاید دور پہاڑوں میں کہیں پہلی برف باری ہو گئی تھی اور اب اس کے اثرات ہر جگہ نظر آنے لگے تھے۔ ہوا میں اتنی کاٹ تھی کہ اس نے ناک تک منہ لپیٹ کر لکڑیاں جلانا شروع کی تھی۔ سہرا کو ایسے کاہل موسم سے بہت چڑ ہوتی تھی۔ کوئی کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ پہلے پہل سہرا کو برف باری اور سردیاں بہت دل فریب لگا کرتی تھی۔ برف باری شروع ہوتے ہی وہ پرجوش ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا تعلق ملتان سے تھا۔ اس نے کہاں دیکھے تھے یہ ٹھنڈے میٹھے دودھیا مست نظارے، لیکن پھر وقت گزرا اور وہ سارا خمار جو ملتان کی گرمی سہ سہ کر سردی کے متعلق حواسوں پر چھایا رہتا تھا، دھیرے دھیرے چھٹنے لگا۔ جسم کی وہ ہڈیاں بوٹیاں جنہوں نے پہلے کبھی اف تک نہ کی تھی، تکلیف سے وہ بھی کراہنے لگیں، اور پھر ملتان کی گرم دوپہریں یاد آئیں اور ان کی قدر محسوس ہوئی۔ اب اس سے بٹگرام کی طویل سردیاں ذرا اچھی نہ لگتی تھیں۔ سارا نظام زندگی ہی معطل ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے اکتاہٹ بھرے انداز میں پانی گرم کرنے کے لیے 20 منٹ لکڑیاں جلائی تھیں۔ اس کے بعد وہ کچن میں آ گئی۔ پھر یاد آیا ملتان تو پڑھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نوشابہ جاگ چکی تھی۔ اس کا جلا بھنا چہرہ دیکھ کر ہنس کر بولی۔ نوشابہ بڑی ہنگامہ پرور لڑکی تھی لیکن بہت اچھی تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے یہ خدشہ نہیں ستاتا تھا کہ وہ ٹوک دے گی یا ڈانٹے گی، بلکہ وہ خود سے بھی چھوٹی لڑکیوں کی بات بہت تحمل سے سنتی تھی۔ جبکہ درسگاہ کی باقی باجیاں ذرا کرفت تھیں۔ کچن میں سحری کی تیاری ہو رہی تھی۔ چائے کا پانی رکھا جا چکا تھا۔ اس نے آٹا گوندھتی نوشابہ کو دیکھا۔ آج پھر سب روزہ رکھیں گے، اس کا مطلب آج بھی 25-30 پراٹھے اتریں گے۔ وہ واقعی اکتائی ہوئی تھی۔ نہیں، اس سے بھی زیادہ، آج کچھ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں۔
नौशाबा को पता था अब वो मज़ीद चिढ़ जाएगी। हाय अल्लाह, तो वो सब भी रोज़ा रखेंगे क्या, वो भी पराठा खाकर? उसने नाक चढ़ाकर पूछा था। उम्मीद तो यही है। नौशाबा चाय का पानी भी चढ़ा चुकी थी। ये क्या बात हुई, चाय पापे खा लिया करें और नफली रोज़े सभी क्यों रख लेते हैं, कभी कभी तो छोड़ दिया करें, और सर्दियों में ख़ास तौर पर। क्या इनको पता नहीं है कि सर्दियों में काम करना कितना मुश्किल होता है? पराठा बेलते बेलते बाजू शल हो जाते हैं मेरे। उसने जो सोचा कह दिया। नौशाबा हंसी। तुम क्यों हंस रही हो नौशाबा? मुझे वाकई इतनी सर्दी में काम करते वक्त उलझन होती है। अब भी दिल कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ बिस्तर में घुस जाऊं। वो नाक चढ़ाकर बोली थी। नौशाबा चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अब हर काम से ही उलझन होने लगी है। जब देखो जली भुनी बैठी रहती हो। क्या बात है, कुछ परेशान हो क्या? नौशाबा के लहजे में उसके लिए परेशानी थी और आंखों में सवालिया निशान। ज़हरा को झटका सा लगा। नहीं, परेशानी क्या हो सकती है, मैं तो सर्दी की वजह से उकताई हुई हूँ। ऐसे ही कह दिया था मैंने तो। वो घबरा सी गई। दिल में चोर था, इसलिए मज़ीद कुछ कहे बिना चाय में दूध डालने के लिए फ्रिज से दूध लेने को मुड़ गई। ये तो उसका दिल ही जानता था कि ये झूठ है। वो परेशान तो थी, कितने दिन हो गए थे उसकी शक्ल देखने को नहीं मिली थी, और दिल था कि बेचैन हुआ जाता था। अरबाब, खबीस इंसान, ये सोने का वक्त है। खान बाबा और लारेब हाल कमरे की तरफ चले गए थे और उसके हवास भी तभी होश में आए थे। अरबाब ने बताया था कि लारेब ने खुदकुशी कर ली थी। उसने कहा था वो मज़ीद तफसीलात से उसे जल्दी आगाह करेगा, क्योंकि बहुत सी बातें उसे भी नहीं पता थी। और अब लारेब यहाँ जिंदा सलामत हरी हवेली में मौजूद थी। खान बाबा क्या करने वाले थे? उसने घड़ी पर बजते हिंसों को नज़रअंदाज करते हुए अरबाब को कॉल करना शुरू कर दी थी। 5वीं बेल पर उसके फ़ोन उठाते ही वो गुर्राया था। अरबाब के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि उसके साथ क्या बीत चुकी है या मज़ीद क्या होने वाला है। वो रात के इस पहर उसकी फ़ोन कॉल को मामूल की कार्रवाई ही समझा था। गनूदगी से चूर लहजे में जवाबी हमला किया गया था। नहीं, चांदी का पको मत और होश में आओ, मुझे ज़रूरी बात करनी है, वो जले हुए लहजे में बोला था। मैं पठान हूँ या नस्वार पर पाला पोसा गया हूँ कि होश में आते वक्त लगेगा? होश में ही हूँ मैं। उगल तो जो भी उगलना है। अरबाब की आवाज़ में नींद का अंसर कम हुआ था, लेकिन बेतकल्लुफ़ी का नहीं। तुम्हें किसने बताया था कि लारेब ने खुदकुशी की है? उसके आवाज़ में बेइंतहा सर्द महरी थी। अरबाब चंद सेकंड खामोश ही रहा, फिर बोला, खान, तुमने इस वक्त लारेब के मुतालिक बात करनी है? उसने खामखा चौंकने की भरपूर अदाकारी की और साथ ही सीटी भी बजा डाली। अरबाब, प्लीज़ बकवास मत करो, मैं सीरियस हूँ, वो चिढ़कर बोला। तो एम्बुलेंस को फ़ोन करो ना, मुझे क्यों किया? इतनी गहरी नींद सो रहा था मैं। उसकी बज़ला संजी गलत वक्त में अरूज को पहुंची हुई थी। उसे सूरत हाल का अंदाज़ा ही नहीं था। अरबाब, कत्ल होना चाहते हो मेरे हाथों? दांत पीस कर सवाल किया गया था। दूसरा क्या ऑप्शन है हाथों के अलावा? पहले चारों ऑप्शंस बताओ। अरबाब की बात पर उसने चिढ़कर फ़ोन ही बंद कर दिया। वो उसके साथ वही कर रहा था जो उसके साथ किया चाहता था। उन सब दोस्तों में ही वक्त पर मामले की संगीनी को समझने वाला खमीर कम था। वो सोच के जाल में उलझा बिस्तर पर बैठ गया। किसी दूसरे दोस्त से कम अज़ कम वो इस मौजू पर बात नहीं कर सकता था। खान बाबा लारेब को यहाँ क्यों लाए हैं? यही सोचते सोचते जाने कब उसकी आंख लग गई थी। अगली सुबह उसकी आंख कदरे ताख़ीर से खुली, मगर बेदारी के एहसास के साथ ही जहन पर हमला आवर होने वाला दूसरा एहसास रात वाली सूरत हाल का था। हरी हवेली में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था कि उसे चौंकाने का बाइस ही नहीं था, बल्कि परेशान कुन भी था। रात भर ठीक से नींद ही ना आ सकी थी। तभी आँख खुलते ही उसका दिल चाहा कि मज़ीद सो जाए, मगर तजस्सुस ने उसे ये भी ना करने दिया था। उसने साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाकर चेक किया। अरबाब की काफ़ी कॉल्स थी, लेकिन उसे दोबारा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब वो उससे नाराज़ हो चुका था। उसने टांगों पर पड़ा लिहाफ खींच खांच कर खुद से अलहदा किया। एक झटके से बिस्तर से उतरते हुए दिल ही दिल में खैरियत की दुआ की और आदत के बरखिलाफ बिना मुंह हाथ धोए गुले के कमरे की तरफ चल पड़ा। उसे यकीन था कि गुले बिस्तर पर किसी रोती बसोरती हीरोइन की तरह आड़ी तिरछी लेटी हुई मिलेगी और उसकी हिचकियाँ हरी हवेली के दरो दीवार में गूंज रही होंगी। वो उसे लारेब की मौजूदगी की इतला देने के लिए हिम्मत जमा करता हुआ उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन उसे हैरत का खफीफ सा झटका लगा। वो ज़मीन पर अपने कपड़े बिखराए बैठी थी। गुले, ये क्या कर रही हो? वो हमेशा की तरह बिना दस्तक दिए तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ था और फिर जिस अंदाज में आया था उसी अंदाज में शर्मिंदा होकर बाहर निकल गया। गुले के बिस्तर पर वो सो रही थी। खाना लिहाज करो, यहाँ पर्दा है। गुले ज़मीन पर बैठे बैठे चिल्लाई थी। अपने तईं वो उसे मतनबा कर रही थी कि अंदर मत आओ, यहाँ मेरे अलावा भी ख़वातीन मौजूद हैं। उसे एक बरहना दूधिया बाजू ही नज़र आया था जिससे वो झटका खाकर बाहर निकल आया था।
لیکن اسے بڑی شرمندگی ہوئی۔ پردہ ہے، ان محترمہ سے پوچھ تو لو کہ یہ لفظ پہلے سنا بھی ہے کبھی؟ ان کے یہاں پردہ ان کپڑوں کو کہتے ہیں جو کھڑکیاں پہنتی ہیں۔ اس نے آواز بلند بڑبڑا کر اپنے اس احساس کو کم کرنا چاہا، پھر اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہ اسلام آباد میں ہوتا تو شاید اتنا شرمندہ نہ ہوتا، لیکن ہری حویلی آتے ہی اس کی خاندانی روایات آڑے آنے لگتی تھیں۔ بٹگرام کے طور طریقے ایبٹ آباد یا اسلام آباد جیسے نہیں تھے، اور یہی ادوار اس کے رویے میں بھی جھلکتے تھے۔ اسلام آباد میں وہ اپنی کئی ایک کلاس فیلوز سے بے تکلف ہونے کے باوجود بٹگرام میں گلے کے علاوہ کسی سے بلا جھجک بات نہیں کر سکتا تھا۔ کوٹ سے اگر کوئی بھولی بھٹکی رشتہ دار خواتین آ ہی جاتی تھی تو وہ گلے کے کمرے کی طرف جاتا ہی نہیں تھا، اور ان سے بات کرنے یا انہیں مخاطب کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خوشل خانہ، حبیبہ ماسی باورچی خانے میں ہے، اسے بولو تمہیں ناشتہ بنا دے، گلے نے پھر اندر سے آواز دے کر کہا تھا۔ اسے اب کی بات برا بھی لگا۔ گلے نے باہر آ کر اس سے بات کرنے کی بجائے، اسے نئی صورتحال سے آگاہ کرنے کی بجائے وہیں سے بیٹھے بیٹھے حکم صادر کر دیا تھا، وہ بھی اس کے سامنے۔ یہ گلے کی پہلی بے وفائی تھی، اور بے وفائی تو ان کے یہاں ناقابل معافی جرم تھا۔ میں واٹس ایپ ہوں جو تمہارے سندیسے اہل محلہ تک پہنچاؤں؟ باہر آؤ اور خود آ کر ناشتہ بنا کر دو، وہ ناراضی بھرے لہجے میں بولا، پھر اس کا جواب سنے بغیر اپنے کمرے کی جانب چل دیا، حالانکہ دل میں ہاہاکار مچی تھی۔ ہری حویلی یکدم شکوک کے کالے سیاہ رنگ میں رنگی محسوس ہونے لگی۔ یہ بھی ہٹا دوں سر؟ رفیق نے کمرے میں موجود تمام اشیاء اٹھا لینے کے بعد سوال کیا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہا۔ وہ ذہنی طور پر وہاں موجود ہی نہیں تھا، ہمیشہ کی طرح۔ رفیق کا اس کے ساتھ سب سے زیادہ آمنا سامنا رہتا تھا، مگر وہ بھی باقی ملازمین کی طرح اس بات سے باخبر تھا کہ صاحب گھر میں تو ہوتے ہیں لیکن حواسوں میں نہیں ہوتے۔ رفیق نے اس کی نگاہوں کے مرکز پر نظریں جمائیں۔ وہ جس دیوار کے پاس کھڑا تھا اس پر جا بجا فوٹو فریمز آویزاں تھے۔ مختلف سائز کے فریمز میں لاریب کی بچپن سے لے کر اب تک کی کئی تصاویر نمایاں نظر آ رہی تھیں، اس کی کامیابیاں، اس کی ناکامیاں، اس کی زندگی کے ہر خاص و عام مرحلے کی ایک آدھ جھلک ان تصاویر میں موجود ضرور تھی۔ یہ سب تصاویر شاید مس ٹینا نے لگائی تھیں، کیونکہ رفیق سے پہلے گھر کے ایسے معاملات ان کے ذمہ تھے، اور اس کے پاس تو نہ فرصت تھی نہ خواہش کہ وہ ایسے کام کرتا۔ وہ تو اس کمرے میں بھی شاید دوسری یا تیسری مرتبہ آیا تھا جب کمرے کا مکین رخصت ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ کسی کا بھی کام تھا، لیکن تھا اچھا۔ اگر حالات اس نہج پر نہ پہنچے ہوتے تو یقیناً وہ ان تصاویر کو سراہتا، مگر اب تو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ زندگی نے اس کی آخری متاع چھین لی تھی۔ یہ تصاویر بری تھیں، نہ ہی انہیں برے طریقے سے دیوار پر سجایا گیا تھا۔ وہ تو بے حد نفاست سے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے فریمز میں سجی تھیں، مگر یہ سجاوٹ اس کے زخموں کو کھینچ کھینچ کر ادھیڑ رہی تھی۔ ڈیڈی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سفید لمبے فراق میں ملبوس گھنگریالے بالوں کو کمر تک پھیلائے وہ شاید اسکول کے کسی فن فیئر میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے آفس کے لیے نکلتا دیکھ کر بھاگ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھک کر اس کے برابر آ بیٹھا۔ واؤ، آپ تو بہت پریٹی لگ رہی ہو، اس نے سراہا۔ وہ دل کھول کر مسکرائی۔ اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ مزید دلنشیں ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا ذرا سی تعریف نے اسے بے پناہ خوشی دی ہے۔ تھینک یو ڈیڈی، مس ٹینا نے بھی یہی کہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، آئی ایم جسٹ لائک مائی مدر۔ وہ اسے بتا رہی تھی یہ محسوس کیے بنا کہ اس کے باپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ از شی رائٹ ڈیڈی، میں ممی جیسی ہوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اتنی سی بچی کو خبر نہیں تھی کہ جب ماں باپ میں علیحدگی ہو چکی ہو تو اس طرح کی باتیں تکلیف دیتی ہیں۔ وہ تو بس معصومیت میں کہہ گئی تھی، لیکن وہ جو محبت اس سے اس کے پاس آ بیٹھا تھا یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دادو تو کہتی ہیں میری ممی سنو وائٹ کی ممی جیسی تھی، پریٹی مگر روتھ لیس۔ از شی رائٹ ڈیڈی؟ وہ جو بھی سنتی تھی کسی دوسرے سے اس کی تائید یا تردید کروانا ضروری سمجھتی تھی۔ مس ٹینا، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، اسے لے جائیں اسکول، اس نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ لاریب خائف ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ اتنی سی عمر میں اسے چہرے پڑھنے تو نہیں آتے تھے، لیکن لہجوں کا زیر و بم وہ پہچاننے لگی تھی۔ یہ رہنے دیتا ہوں سر، یہ کافی اچھی ہیں۔ وہ چونک کر ماضی کے چنگل سے آزاد ہوا۔ رفیق نے اس کا انہماک دیکھ کر مشورہ دیا تھا۔ اسے مالکوں کی آنکھوں سے ان کی منشا جان لینے کا دعویٰ تھا، جو فی الوقت اس کے منہ پر چانٹے کی طرح رسید ہوا۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر انتہائی لا تعلقی بھرے انداز میں بولا، مائنڈ یور اون بزنس۔ اس کی صد مہری سے خائف ہو کر رفیق سے اگلا جملہ بولا ہی نہ گیا۔ ہٹاؤ ان سب کو، سب کچھ کچرے میں پھینک دو، ہر چیز، ایک ایک چیز، مجھے یہاں کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس کا لہجہ نہایت سخت تھا۔ اس گھر میں لاریب نام کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ میں مہر ہوں، مہر افروز۔
मैरून फ्रॉक के ऊपर सफ़ेद जैकेट और लॉन्ग शूज़ पहने, बालों की ऊंची सी पोनी टेल बनाए वो आगे आई थी और अपना तारुफ करवाते हुए मुसाफे के लिए सबसे पहले दाऊद के सामने हाथ किया था, क्योंकि वो जुज़वी दायरा बनाकर खड़े थे और उनमें पहला नंबर दाऊद का ही था। मगर वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। उसने हिचकिचाते हुए अपना शीरमाल जैसा हाथ उसके हाथ में दे दिया। वो बारी बारी सबसे हाथ मिला रही थी। वो बिलाशुबा एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो जिस उम्र में थे उसमें तो सब लड़कियां ही खूबसूरत होती हैं, या शायद लगती हैं। इसलिए दाऊद समझ नहीं पाया कि उसे क्या चीज़ वहाँ मौजूद बाकी लड़कियों से मुमताज़ कर रही है, मगर उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा ज़रूर था जिसने दाऊद को चौंकाया था। मुझे सोबिया आंटी ने तुम सब लोगों के बारे में बताया। पाई दावे वो मेरी फुप्पो हैं। मैं चंद दिन पहले ही अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आई हूँ कतर से। वो खुद ही वजाहत कर रही थी। हाँ, जुहैब ने बताया था कि आज कंप्यूटर लैब में उसकी कज़न आई हुई है। खलूद ने उनकी मालूमात में इजाफा किया था। तुम जुहैब की कज़न हो? फरमान ने कहा था। ये सवाल नहीं बल्कि तबसरा था। आंटी सोबिया के बेटे जुहैब से सब वाकिफ़ थे। उसने अस्बात में सर हिलाया। फरमान ने होंठ भींचते हुए मसनूई इस्तिजाब से गर्दन हिलाई। हिम्मत है तुम्हारी, हमसे तो ऐसा कज़न तसव्वुर में भी बर्दाश्त नहीं होता, और तुम रियल में कर रही हो। खलूद और फरवा के अलावा कोई नहीं हंसा था। जुहैब इंतहाई किताबी कीड़ा था। उसे किताबों के अलावा किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं थी, और उसकी उनमें से किसी से भी दोस्ती नहीं थी। फरमान का इशारा उसी बात की तरफ था। वो कुछ नहीं बोली, जिससे फरमान का हौसला बढ़ा था। इसका मतलब अब हमें उससे भी दोस्ती करनी पड़ेगी। तुमसे दोस्ती होगी तो तुम्हारे कज़न को भी दोस्त बनाना पड़ेगा। खैर, समोसे के साथ चटनी फ्री मिलती ही है। फरमान ने उस पर ज़ोर देते हुए बेतकल्लुफ़ी से कहा था। लहजे में शोखी दर आई थी। दाऊद को खफीफ सा झटका लगा। वो ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकता था। फरमान का यह हुनर हमेशा उसे हैरान कर देता था। वो कभी इस खदशे का शिकार नहीं हुआ था कि उसकी बात किसी को भी बुरी भी लग सकती है, इसीलिए उसे लड़कियों से बेतकल्लुफ़ होने में कभी झिझक नहीं होती थी। महर अफरोज़ ने उसको जुमला मुकम्मल करने दिया, फिर अपनी लंबी गर्दन ज़रा सी मोड़ कर उसकी जानिब देखा और तीखी नाक चढ़ाकर बोली, आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क। वो ज़रा मैच्योर है और मैं भी। वो रुकी, फिर मुस्कुराई। तुम जैसे एलिमेंट्री स्कूल के स्टूपिड छोटे बच्चों जैसी बातें करने वाले से उसकी दोस्ती चल नहीं पाएगी। वो एक बार फिर रुकी, मज़ीद मुस्कुराई और पहले से ज़्यादा तपाने वाले अंदाज में बोली, और मेरी भी। फरमान के चेहरे का रंग बदल सा गया। उसने बिल्कुल परवाह नहीं की, बल्कि वो उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए बाकी सबकी तरफ मतवज्जा हो गई थी। फरमान को यकीनन सुबकी का एहसास हुआ था, लेकिन दाऊद को बहुत अच्छा लगा। उनके गैंग में पहली बार किसी ऐसे शख्स ने शमूलियत इख्तियार की थी जिसे फरमान अच्छा नहीं लगा था। दुश्मन का दुश्मन ख्वामखा अच्छा लगने लगता है। दाऊद के साथ यही हुआ था। वो बेहद तवज्जो से उसकी बातें सुनने लगा था। वो सबसे बारी बारी मुतारफ़ हो रही थी और दाऊद सिर्फ उसके पूरे एतमाद अंदाज को देख रहा था। वो सबसे अच्छे तरीके से बात कर रही थी। उसने कम अज़ कम अपने सर्कल में इतनी खूबसूरत लड़की को इतनी बेतकल्लुफ़ी से बातें करते पहले कभी नहीं देखा था। उसे वो पहली मुलाकात में ही अच्छी लगी थी और बाकी कसर दूसरी मुलाकात में पूरी कर दी थी। दूसरी मुलाकात गैर मतवक्का तौर पर एक कॉन्सर्ट में थी, अगरचे वो उसे स्कूल में देख चुका था, एक बार लाइब्रेरी में और दूसरी बार ड्रामेटिक क्लब के प्रोग्राम में, लेकिन इन दोनों के दरमियान तब भी बराह रास्त कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। उससे बराह रास्त गुफ्तगू का मौका कॉन्सर्ट पर ही मिला था। मौसीकी उसका और मम्मी का मुश्तरका शौक़ था, और ये वो वाहिद चीज़ थी जिसमें उनका इख्तलाफ कम से कम होता था। पाकिस्तान डे पर एक निजी म्यूज़िक कंपनी ने शहजाद राय को मदऊ किया हुआ था। कंपनी ने ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में टिकट से ज़्यादा बेच डाली तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा हो गए और इंतज़ाम नहायत नाकिस, जिसकी वजह से सारा इवेंट फ्लॉप हो गया। जिसकी वजह से म्यूज़िक कंपनी ने अपनी साख बहाल करने के लिए एक मुतबादिल मौसीकी का प्रोग्राम मुनक्किद किया था। मम्मी ने खसूसी तौर पर 2 पास हासिल किए थे और साथ ही उसके सामने उस प्रोग्राम की इतनी हाइप पैदा कर दी थी कि वो सोच रहा था कि जब वो वहाँ पहुँचेगा तो कोई बहुत ही शाही किस्म के प्रोटोकॉल वाला प्रोग्राम होगा और बहुत मज़ा आएगा। शहजाद राय उनकी फरमाइशी गाने 2-2 बार सुनाएगा, फिर वो कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठकर उनसे म्यूज़िक को डिस्कस करेगा। हो सकता है वो उसको अपना फ़ोन नंबर भी दे दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहाँ पहुँचने पर पता चला कि शहजाद राय तो आने वाला ही नहीं था। 1-2 इंडियन और पाकिस्तानी सिंगर्स के अलावा सब अरबी गाने वाले थे। मुंतज़मीन ने इलाकाई पब्लिक के ज़ौक़ के मुताबिक प्रोग्राम रखा था। दाऊद की दिलचस्पी वहीं ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो क्या कर सकता था। अम्मी ने ऐन वक्त पर अपना इरादा बदल लिया था। वो उसे वहाँ छोड़कर अपनी सहेली के घर चली गई थी और 1.5 घंटे बाद उसे पिक करने आने वाली थी।
سو وہ وہیں بیٹھنے پر مجبور تھا۔ اسی دوران اس کے ساتھ والی کرسی پر کوئی آ بیٹھا۔ کیسے ہو داؤد؟ وہ دھیمی سی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ داؤد نے سامنے اسٹیج سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے فوراً پہچان گیا تھا، لیکن یہ ہضم کرنے میں اسے چند لمحے لگے تھے کہ وہ لڑکی اس کا نام یاد رکھے ہوئے تھی۔ اسے اچھا لگا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ اتنا ہی کہہ پایا۔ اتنی بوریت میں کوئی کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے؟ میں تو بالکل نہیں ہوں، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ داؤد مسکرایا، پھر اس نے سوچا کہ اسے اگلا جملہ کیا بولنا چاہیے۔ اس میں اجنبی لوگوں سے جلدی جلدی بے تکلف ہو جانے والی عادت نہیں تھی اور ہمیشہ گفتگو کے موضوعات میں کمی کا شکار رہتا تھا۔ اس نے اگلا جملہ کافی سوچ سمجھ کر ترتیب دیا تھا۔ تمہیں میوزک نہیں پسند؟ پسند ہے، لیکن 150 صدی پرانا میوزک نہیں۔ میں تو شہزاد رائے یا جواد احمد کا سوچ کر آئی تھی۔ یہاں جب بار بن سلمان مل گئے، انہیں حبیبی حیا حیا کے علاوہ کوئی گانا ہی نہیں آتا۔ مجھے تو اکتاہٹ کی وجہ سے بھوک ہی لگ گئی ہے، وہ سادگی سے بتا رہی تھی۔ مجھے بھی۔ وہ چونکہ اتنی بے تکلفی سے بات کر رہی تھی تو داؤد بھی کسی قدر پرسکون ہو کر اس سے بات کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ تو پھر تم یہاں بیٹھ کر وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ چلو باہر چلتے ہیں، پیزا آرڈر کرتے ہیں۔ داؤد نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ پیزا؟ لیکن کیسے؟ پیزا کا خوشگوار خیال کافی سحر انگیز تھا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر کندھے اچکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر آ کر اس نے کندھے سے لٹکتے چھوٹے سے بیگ کی زپ کو کھولا اور موبائل باہر نکال لیا۔ داؤد تو حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ تمہارے پاس موبائل ہے؟ وہ واقعی حیران تھا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بڑی تو پتہ نہیں، لیکن امپریسو ضرور ہے۔ میری ممی تو یونیورسٹی سے پہلے فون لے کر دینے کو تیار نہیں ہے، داؤد نے بتایا۔ کسی کی بھی ممی نہیں ہوتی، انہیں تیار کرنا پڑتا ہے، محنت لگتی ہے اس کام میں۔ میں نے لاسٹ ایئر ایک مال میں کیش کاؤنٹر پر جاب کی تھی، ویکلی ویجز پر، اسی کے روپوں سے خریدا تھا یہ۔ وہ اپنا نوکیا کا موبائل سیٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہی تھی۔ پھر وہیں کھڑے کھڑے اس نے پیزا ہٹ کال کر دی۔ 15 منٹ بعد لان میں لگے سنگے مرمر کے بینچ پر بیٹھے وہ دونوں پیزا کھا رہے تھے۔ داؤد درمیان میں کنکھیوں سے اس کا جائزہ بھی لیتا رہا۔ آج جینز میں سیاہ ٹی شرٹ پہنے، بالوں کی اونچی سی پونی بنائے، اس دن سے زیادہ پراعتماد، مزید حسین لگ رہی تھی۔ چونکہ آج اس سے زیادہ بے تکلفی سے بات کر رہی تھی تو اس دن سے اچھی بھی زیادہ ہی لگی۔ شکر ہے تم یہاں مل گئے، ورنہ میں تو بوریت سے فوت ہونے والی تھی۔ وہ اس کی شکر گزار ہو رہی تھی، حالانکہ یہ کہنا داؤد کو چاہیے تھا۔ اس کے کسی دوست نے بھی اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اتنے خلوص سے شکریہ ادا نہیں کیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ہم بہت بور ہونے والے ہیں، اور میں نے ماما سے کہا بھی تھا کہ مجھے نہیں جانا، لیکن وہ مجھے گھسیٹ لائیں۔ دراصل انہیں میوزک کا جنون ہے اور میرے ڈیڈی ابو ظہبی گئے ہوئے ہیں، ان کی کوئی ٹریننگ ہے، تو میں اور میرا بھائی گھر پر اکیلے تھے، اور ماما کو پتہ تھا ہمیں اکیلا چھوڑنے کا مطلب ہے ورلڈ وار 3، سو وہ ہمیں زبردستی ساتھ لے آئی، اور اب وہاں بیٹھی اپنے زمانے کے گانے سن رہی ہیں، جبکہ بھائی ان کی ساتھ والی کرسی پر سویا پڑا ہے۔ وہ اسے بتانے لگی۔ اس کے انداز میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، وہ اس کی کلاس فیلوز سے مختلف تھی۔ داؤد کو اس کی موجودگی، اس کی گفتگو سب اچھا لگ رہا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کی کوئی لڑکی دوست نہیں تھی، اور کلاس فیلوز کے علاوہ اسے کسی دوسری لڑکی سے بات کرنے کا تجربہ نہیں تھا، اس لیے اس کی یہ ادا اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ آئی ایم شیور تمہیں بھی تمہارے پیرنٹس میں سے کوئی کھینچ لایا ہوگا، وہ پیزا کا بائٹ لیتے لیتے پوچھ رہی تھی۔ لفظ پیرنٹس پر وہ خاموش رہا۔ آج تک اس کے دوست وہی رہے تھے جو پہلے سے اس کی ممی کو جانتے تھے، ان سب کو پتہ تھا وہ سنگل مدر کا بیٹا ہے۔ داؤد کو آج تک کسی کو اپنے منہ سے بتانا نہیں پڑا تھا۔ مجھے کوئی کھینچ وینچ کر نہیں لایا، میں تو اپنی مرضی سے ہی آیا تھا۔ مجھے میوزک میں کافی انٹرسٹ ہے، میں بہت اچھا پیانو بجا لیتا ہوں، وہ بتا رہا تھا۔ یہ بات خواہش کے باوجود اس نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ وہ کسی کو بھی بتائے گا تو پھر ممی والا جملہ ہی سننے کو ملے گا کہ تمہارے شوق ہی تمہارے موٹاپے کی وجہ ہے۔ اب وہ کیا کرتا، اسے بیٹھ کر کرنے والے کام بھاتے تھے۔ ریئلی دیٹس گریٹ، تم تو بہت ٹیلنٹڈ ہو، وہ سراہ رہی تھی۔ داؤد چھینپ گیا۔ پہلے مجھے بجاتا دیکھ تو لو، کیا پتہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ نہ ہو، اس نے خواہمخواہ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے یقین ہے تم سچ کہہ رہے ہو، تمہیں جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں ہوگا، وہ بے پرواہ سے انداز میں بولی۔ پھر مزید کہنے لگی، کیوٹ لڑکوں کو جھوٹ ووٹ بولنا نہیں آتا، مجھے پتہ ہے۔ اب کی بار تو داؤد بالکل ہی شرما گیا، جبکہ وہ بے پرواہی سے بولی تھی، تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ مجھے ٹیلنٹڈ لڑکوں سے دوستی کرنے کا بہت شوق ہے۔ داؤد کو اپنی سماعت پر بھروسہ نہیں ہوا تھا، اسے تو آج تک کسی نے ایسے دوستی کی پیشکش کی ہی نہیں تھی۔ اور میں تو کیوٹ بھی ہوں، وہ ہنسا تھا۔ لاریب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ فرینڈس، استفہامیہ انداز میں ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔
فرینڈز، داؤد ایک لمحہ ضائع کیے بنا اپنا ہاتھ آگے کر چکا تھا۔ اسکول کا اگلا دن بہت پرجوش تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے پاس موجود چیزوں میں سے کوئی اچھی سی چیز بطور تحفہ مہر کو دے گا۔ اس کے پاس ہمیشہ ہی رنگین ڈائریز کی ایک بڑی کلیکشن موجود رہتی تھی۔ اس نے اس میں سے ایک بہترین ڈائری نکال کر بیگ میں رکھ لی تھی۔ پھر اسے یہ تحفہ کچھ ادھورا سا لگا تو اس نے چاکلیٹ کا ایک پیکٹ بھی ساتھ رکھ لیا۔ سونے سے پہلے چھوٹا سا کارڈ بنایا اور پھر اس پر فرینڈز فار ایور لکھا، لیکن کچھ دیر بعد ہی اسے وہ کارڈ چھچھور پن کی انتہا لگا تو اس نے اسے دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ صبح اٹھا تو وہ چاکلیٹ بھی نامناسب لگی تو وہ بھی رہنے دی۔ اس نے پہلے ہی کہا تھا اسے ایلیمنٹری اسکول کے لڑکوں جیسی حرکتیں کرنے والے لڑکے اچھے نہیں لگتے۔ یہ خیال آتے ہی وہ ڈائری جو بہت سوچ بچار کے بعد منتخب کی تھی وہ بھی واپس دراز میں رکھ دی۔ وہ اسکول پہنچا تو گیٹ سے لے کر کلاس روم تک اس سے ملنے کا خیال ہی ذہن پر چھایا رہا۔ اپنی عادت کے برخلاف اس نے راستے میں ملنے والے سب کلاس فیلوز سے مسکرا کر الیکس لیگ کی۔ کلاس روم میں بھی اس کا موڈ اچھا ہی رہا۔ وہ ذرا لیٹ آئی تھی لیکن آتے ہی اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے ہیلو بولا تھا۔ ساری کلاس نے یہ منظر دیکھا اور یوں وہ باقاعدہ دوست بھی ڈکلیئر ہو گئے۔ یہ نوجوانی کا وہ دور تھا جب دوستیاں زندگی موت سے بھی زیادہ قیمتی لگا کرتی ہیں۔ دوست ماں باپ سے زیادہ قریب محسوس ہوتے ہیں۔ وہ بھی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے چلے گئے۔ چند دن بعد زہیب اور مہر کے بھائی عمر نے بھی ان کے گروپ میں شمولیت اختیار کر لی اور یوں اس دوستی میں مزید استحکام پیدا ہو گیا۔ داؤد کی ممی اس ساری صورتحال سے کافی خوش تھیں۔ وہ دیکھ رہی تھیں داؤد کی کاہلی دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایکٹیو رہنے لگا تھا۔ کسی پارٹی اور گیدرنگ میں جاتے ہوئے پہلے کی طرح اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اس کے نئے دوستوں کے پیرنٹس کو وہ پہلے سے جانتی تھی، اس لیے وہ مطمئن تھی اور کم تو داؤد بھی نہیں تھا۔ اب اسے فرمان کے گینگ کی پرواہ نہ رہی تھی۔ اس کے پاس فرمان، خلود اور فروا کی نسبت زیادہ اچھے دوست تھے۔ زندگی میں موٹاپا تو کم نہیں ہوا تھا، لیکن موٹاپے کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانے والے لوگ کافی کم ہو گئے تھے۔ یہ سب ایسے ہی چلتا رہتا اگر وہ واقعہ نہ ہو جاتا۔ ممی ایک ریفریشر کورس کے لیے قطر جا رہی تھی۔ یہ ایک دن کا ٹرپ تھا۔ انہوں نے صبح جانا تھا اور شام کو واپس آ جانا تھا۔ ان سے اجازت لے کر اس روز داؤد نے اپنے دوستوں کو گھر پر انوائٹ کر لیا۔ وہ لوگ کام وغیرہ کے سلسلے میں پہلے بھی آتے رہتے تھے۔ زہیب اس سے کتابیں سوائپ کرتا رہتا تھا، جبکہ مہر کو کبھی کسی پروجیکٹ کے لیے کچھ ڈسکس کرنا ہوتا یا پھر عمر کو کمپیوٹر میں مدد کی ضرورت پڑتی تو وہ داؤد کے پاس آ جاتے تھے، لیکن اس طرح باقاعدہ کسی نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا تھا۔ ممی نے جز وقتی ملازمہ کو کچھ ایکسٹرا درہم دے کر شام تک رکنے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ سنیکس اور کولڈ ڈرنک باہر سے منگوانے کا ارادہ تھا۔ داؤد نے لاریب کے پسندیدہ گانے کے نوٹس اور بیٹس کی پریکٹس کی تھی تاکہ وہ انہیں پیانو پر بجا کر سنا سکے۔ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے پلان کر لیا گیا تھا، لیکن عین وقت پر سب کچھ اندازوں کے برعکس ہو گیا۔ ماسی حبیبہ 15 منٹ بعد اس کے ناشتے کی ٹرے سجا کر کمرے میں ہی دے گئی تھی اور نصف گھنٹے بعد چراغ کے جن کی طرح برتن اٹھا بھی لے گئی تھی۔ اس سے کچھ پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اونچا سنتی تھی اور اس سے بھی زیادہ اونچا بولتی تھی۔ اس سے کچھ اگلوانے کا مطلب تھا کہ ساری حویلی کو اس جاسوسی کی خبر ہو جاتی جو وہ چاہتا نہیں تھا، جبکہ گلے نے احسان فراموشی کی حد کرتے ہوئے اس کے کمرے میں جھانکنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، جبکہ بے چینی اور تجسس سے اس کا برا حال تھا۔ اسی لیے گلے کے رویہ سے مایوس ہو کر اس نے دل ہی دل حویلی کے دوسرے مخبرین سے رابطہ کرنا شروع کیا تھا۔ زنان خانے کی طرف جانے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے سے نکل کر دائیں جانب والے حصے کی طرف آ گیا۔ یہ حویلی کا صحن تھا۔ یہاں پہلے پہل پنچایت کا پنڈال بھی سجا کرتا تھا۔ پھر کسی بات پر ناراض ہو کر خان بابا نے اس حصے کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینا بند کر دی تھی۔ اب یہاں وراثت اپنے 13 سالہ بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے خاندان کے باقی افراد تو افغانستان میں کہیں رہتے تھے، لیکن وہ اپنے بھائی کے ہمراہ روزگار کی وجہ سے یہاں مقیم تھا۔ وراثت خان بابا کا دستے راست تھا اور وہ کبھی بھی ایسی کوئی بات اسے نہیں بتاتا تھا جو خان بابا چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، لیکن رحمت بچہ تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ باتوں باتوں میں ضرور کچھ اگل سکتا ہے۔ رحمت اپنے کمروں کے آگے والا چھوٹا سا برآمدہ دھو رہا تھا اور دونوں کمروں کا سامان باہر رکھا تھا۔ چارپائیوں اور ٹرنک کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گیا۔ چھوٹے سے باورچی خانے کو بھی فارغ کر دیا گیا تھا، وہاں کچھ نیا سامان بھی رکھا نظر آ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو رحمت؟ یہ صبح صبح کس خوشی میں اپنی کچھار کو غسل دیا جا رہا ہے؟ رحمت اس کی بات سن کر ہنسا۔ خوشل خان اسے شیر اور اس کے کمرے کو کچھار کہا کرتا تھا۔ ہم کو کیا معلوم لالا، بڑا خان بولا، کمرے فارغ کر دو اور فرش کو چمکا دو، یہاں اب مہمان رہے گا۔ مہمان؟ کون مہمان؟
رحمت کی بات نے اس کا پارا مزید چڑھا دیا تھا، لیکن اس نے ناگواری کا اظہار کیے بنا پوچھا۔ اسے مہمان کا پتہ تو تھا، لیکن رحمت سے مزید رپورٹ لینے کی خاطر اداکاری کر رہا تھا۔ ہم کو کیا معلوم لالا، کوئی لڑکی لوگ ہے۔ خان بولا، شہر سے آیا ہے، اس کو شکایت نہ ہو کہ ہری حویلی کے لوگ مہمان کو گندے کمرے میں رکھتا ہے۔ آپ دیکھو، ہم نے بہت اچھے سے صاف صفائی کیا ہے۔ وہ معصومیت سے بتاتے ہوئے اسے پیشکش کر رہا تھا۔ اسے احساس نہیں تھا کہ چھوٹے خان کو یہ سب بہت برا لگا ہے۔ میں کیوں دیکھوں؟ جس نے رہنا ہے وہ خود ہی دیکھ لے آ کر، اور بتا دینا خان بابا کو اس کے مہمان کو زمین پر رینگتی چیونٹیوں اور ہوا میں اڑتی تتلیوں سے بھی شکایت رہتی ہے، اور یہ بھی کہہ دینا کہ بٹ گرام کے خان اس کے لیے چیونٹیوں اور تتلیوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ ناک چڑھا کر بولا اور پھر مزید کچھ کہے بنا آگے بڑھ گیا۔ رحمت نے ہنسنے پر اکتفا کیا۔ چھوٹے خان کی طبیعت سے وہ بخوبی واقف تھا۔ وہ انگریزی اردو میں ایسی ہی ہنسنے والی باتیں کیا کرتا تھا جس میں سے زیادہ تر اس کے سر پر سے گزر جاتی تھی۔ ام کو معاف کر دو، ام ذرا مصروف تھی۔ لاریب کی طبیعت اچھی نہیں ہے، اس کے پاس بیٹھی رہی۔ تم کو تو پتہ ہے وہ پہلی بار حویلی آئی ہے۔ گلے دوپہر کے بعد اس کے لیے کھانا لائی تھی تو اس کا ناراض چہرہ دیکھ کر بولی، اچھا کیا، جاؤ وہیں جا کر بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں مجھ سے بات کرنے کی۔ وہ ناراض لہجے میں بولا تھا۔ گلے ہنسی۔ خوشل خان، تم ناراض بہت جلدی ہو جاتے ہو، ابھی مہمان کو دیکھنا بھی تو ضروری ہے۔ وہ کافی مطمئن اور مسرور لگ رہی تھی اور گزشتہ روز والی پریشانی اس کے چہرے پر سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ اس بات سے چونکا ضرور، مگر فی الحال گلے سے نخرے اٹھوانا چاہ رہا تھا، اس لیے کچھ نہیں بولا، بلکہ ہاتھ میں پکڑا موبائل چہرے کے بالکل سامنے کر لیا۔ وہ یونیورسٹی کے پیج چیک کر رہا تھا کہ شاید کوئی خیر خبر مل جائے، مگر وہاں سناٹا چھایا تھا۔ لاریب کو سخت بخار ہے، ڈاکٹر نے بولا، اس کا بہت خیال رکھو۔ خان بھی کافی پریشان تھا رات بھر، اس لیے ہم نے اسے اپنے کمرے میں سلا لیا۔ وہ خود ہی وضاحت دے رہی تھی۔ اس نے ناک پھلا کر اسے دیکھا۔ مجھے کیوں سنا رہی ہو یہ راگ درباری؟ خان آج پریشان ہے، کل تم پریشان تھی، اور وہ محترمہ تو خود ہی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ میرا کیا واسطہ تم لوگوں سے، جاؤ سنبھالو اپنی سلطنت اور شہزادی لاریب کو۔ وہ پوچھنا تو یہ چاہتا تھا کہ وہ محترمہ یہاں لائی کیوں گئی ہے، لیکن براہ راست پوچھنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم کل پریشان نہیں تھا، ڈر گیا تھا۔ ہم کو تمہارا باپ سے بہت محبت ہے، ہم اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا۔ خوشل خانہ، اسے اگر پتہ ہوتا کہ اس کے سامنے بیٹھے شخص کو اس کی باتیں بالکل اچھی نہیں لگ رہی تو وہ چپ رہتی، لیکن اس معصوم کو سمجھ کب آئی تھی؟ تم کو نہیں پتا، تم مرد ہے، لیکن سوکن بہت بھاری چیز ہوتی ہے خوشل خان۔ ہم نے اپنی پھوپھی کو دیکھا تھا، اور دادی کو بھی، آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون ٹپکاتی تھی دونوں کو سوکن کا دکھ کھا گیا تھا۔ وہ لہجے میں زمانے بھر کی لاچاری سمو کر بول رہی تھی۔ اس نے موبائل کو چہرے سے ذرا سا پرے کیا اور اسے گھورا۔ ہاں، تبھی وہ 90 سال کی عمر میں اوپر تشریف لے گئی تھی۔ جن کو دکھ کھاتے ہیں نا، وہ زمین پر اتنا لمبا قیام نہیں کرتے گلے جان۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے تمہاری دادی کو کتنا دکھ تھا۔ تم نے خود مجھے بتایا تھا کہ تمہاری دادی اپنی چچا زاد کو اس لیے بیاہ کر لائی تھی کہ ان سے تمہارے دادا کی روٹی نہیں پکتی تھی، اور تمہاری پھوپھی نے خود اپنے شوہر کی دوسری شادی ایک امیر لڑکی سے کروائی تھی تاکہ آنے والی سوکن کی جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ اتنا کہہ کر اس نے پھر موبائل چہرے کے سامنے کر لیا۔ گلے کو ہمیشہ کی طرح اس کی بات کو مکمل طور پر سمجھنے میں ذرا وقت لگا، اور پھر جب بات سمجھ میں آ گئی تو برا لگا۔ وہی تم کتنا ظالم ہے اور مکار بھی، جھوٹی کہانیاں گھڑتا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ اپنا غم بانٹنے کے لیے آئی تھی، لیکن تم کو احساس ہی نہیں ہے۔ مکار تو تم خود ہو، میرے نیک برگزیدہ باپ پر الٹے سیدھے الزامات لگاتی ہو۔ وہ جتا کر بولا۔ گلے ہنسی، پھر بولی، میں کیا کرتی؟ میں نے شادی کی بات سنا تو یہی سمجھا کہ وہ شادی کر رہا ہے۔ اب کی بار اس نے موبائل چہرے کے سامنے سے بالکل ہٹا لیا۔ تو کیا اب وہ شادی نہیں کر رہا؟ اس کے منہ سے یہ جملہ خود بخود پھسلا تھا۔ نہیں، ہم کو غلط فہمی ہوا تھا، گلے شرما کر بولی تھی۔ اس نے ناک چڑھا کر اسے گھورا۔ گلے، تم ماسی حبیبہ بنتی جا رہی ہو، سنتی کچھ ہو، سمجھتی کچھ ہو اور بولتی کچھ اور ہو۔ میرا مشورہ مانو تو خان بابا کے ساتھ شہر جا کر کانوں کی دوائی لے آؤ۔ وہ گلے کی بات سن کر کسی حد تک مطمئن ہو گیا، اس لیے اپنی جون میں واپس لوٹنے لگا۔ اب تجسس کی دوسری وجہ اکسانے لگی تھی۔ گلے کو اس کی بات کا جواب ہنستے ہوئے دینے کی عادت تھی، لیکن اس بات نے اسے ذرا ڈرا دیا۔ وہ دوائی کھانے سے بہت گھبراتی تھی۔ اس نے فوراً انکار میں گردن ہلائی تھی۔ نہیں، ہم بیمار نہیں ہیں، کان ٹھیک ہے ہمارا، وہ وضاحت کر رہی تھی۔ اچھا بھائی، مان لیا، اب یہ تو بتا دو وہ محترمہ کیوں تشریف لائی ہیں یہاں؟ یہ وہ سوال تھا جو وہ گلے کے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھنا چاہتا تھا۔ یہ تو نہیں بتایا خان نے، بس اتنا بولا کہ ابھی وہ یہاں حویلی میں رہے گا۔ وہ سادہ سے لہجے میں بتا رہی تھی اور اس کا صبر جیسے ختم ہوا جا رہا تھا۔ کیوں گلے، یہاں کیوں؟ اور پھر یہاں کیسے رہ سکتی ہے وہ؟
यहाँ تو وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ گلے کو بہت سی باتیں پتہ نہیں تھی اور پتہ تو شاید اسے بھی نہیں تھی، بس مفروضے قائم کر رکھے تھے اس نے۔ اب نہیں جانتا خانہ، بس تمہارا بابا نے اتنا ہی بتایا کہ وہ یہاں رہے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے گلے، اسے نکالو یہاں سے، یہ مار ڈالے گی مجھے۔ وہ کہہ نہیں پایا، اسے لگا وہ اسی چوٹی پر بیٹھا ہے جہاں سے خواب میں لاریب نے اسے دھکا دیا تھا۔ خوش الہان خان۔ ہری حویلی میں اس کو اس کے صحیح نام سے پکارنے والا ایک ہی شخص تھا، اور یہ وہ آواز تھی جو شاذ و نادر ہی وہ سن پاتا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھا۔ دروازے پر دستک 10 منٹ پہلے بھی دی گئی تھی جو اس نے نظر انداز کر دی تھی۔ خان، آپ جاگ رہے ہیں؟ انگلی سے دستک دینے کے ساتھ اس کا نام پکار کر پوچھا گیا تھا۔ یہ رحمت کی آواز تھی۔ اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اپنی طرف سے وہ سب سے ناراض تھا۔ اس نے پورا دن تفتیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے کچھ پتہ نہ چل سکا تھا، اور جب پتہ چل گیا تھا تب بھی بیزاری ہونے لگی تھی۔ تھک ہار کر اس نے ہر چیز اللہ کے سپرد کر دی اور اپنا پسندیدہ منی ہیسٹ کا حالیہ سیزن ڈاؤن لوڈ کیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے خوب ساری چینی اور کریم ڈال کر عمدہ قسم کی کافی تیار کی تھی۔ چپس کا بڑا والا پیکٹ کھولا تھا اور لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ رحمت نے 2 بار دروازے کے باہر سے ہی اپنا سوال دہرایا تھا، لیکن جواب نہ پا کر وہ واپس چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دستک دی گئی تھی اور اس نے اب بھی پرواہ نہ کی تھی کہ شاید رحمت ہی ہوگا، مگر جب اس کا مکمل اور صحیح نام پکارا گیا تو سب سے پہلے لیپ ٹاپ پر چلتی منی ہیسٹ کی ایپیسوڈ آف کی، کافی کے کپ کو بیٹھ کے نیچے کر دیا اور ابھی چپس کا پیکٹ دراز میں رکھ ہی رہا تھا کہ خان بابا اندر آ گئے۔ السلام علیکم بابا، آپ مجھے بلا لیتے، اس نے مؤدب انداز میں کہا اور فٹافٹ بستر سے اتر آیا۔ تم جاگ رہے تھے؟ وہ تصدیق کرنا چاہ رہے تھے۔ جی بابا، اس نے اتنا ہی کہا اور کہتا بھی کیا، بابا سے کہنے سننے کے لیے اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہمیشہ ناکافی رہتا تھا۔ ساری دنیا کو زبان سے چت کر دینے والا خوش الہان خان اپنے باپ کے سامنے گنگو جیسا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ چند قدم چل کر عین کمرے کے وسط میں اس کے بالمقابل آ گئے۔ وہ سرخ و سفید رنگت اور مضبوط تن و توش کے مالک تھے۔ سارے بٹگرام میں خوش الہان کو اتنا ہینڈسم آدمی کوئی اور نہیں لگتا تھا جتنا کہ خان بابا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بہت خوش قسمت ہے جو اس کے خان بابا بابا ہیں، اور اسے خان بابا سے محبت بھی بڑی تھی، لیکن اس کے اظہار کا کبھی موقع نہ مل سکا تھا، کیونکہ ان کے درمیان میں شروع سے وہ موجود تھی۔ ان کے وجود سے وہی اطمینان جھلکتا تھا جو ان کا خاصہ تھا، لیکن ان کی آنکھیں ویسی ہی مضطرب تھیں جو ان کا خاصہ تھی۔ خوش الہان کا دل معمول سے ہٹ کر دھڑک رہا تھا، کیونکہ بابا کا اس طرح اس کے کمرے تک چل کر آنا کسی غیر معمولی صورتحال کی نشاندہی کر رہا تھا، لیکن اس نے پوچھا نہیں، وہ بس سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ خیریت عافیت سے ہو؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ جی بابا، اس نے کہنے کے ساتھ اسبات میں گردن بھی ہلائی تھی۔ پڑھائی اچھی جا رہی ہے؟ جی بابا، ان کے سامنے ہمیشہ یہی انداز رہا تھا اس کا۔ تم آنرز کر لو تو تمہیں US بھجوا دوں گا، باہر سے لی گئی ڈگری انسان کا قد و قامت بڑھا دیتی ہے۔ وہ مڑے اور بیڈ کے سامنے دھرے دیوان پر جا بیٹھے۔ خوش الہان کو تو سکتہ ہونے والا ہو گیا۔ وہ کبھی اس کے کمرے میں اس طرح بیٹھنے کی غرض سے نہیں آئے تھے، بیٹھنے کی کبھی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ 2 سال بعد وہ 4 جملے جو انہوں نے ابھی بولے تھے، یہی جملے کھڑے کھڑے ادا ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو، وہ اسے اپنے قریب بیٹھنے کو کہہ رہے تھے۔ جی بابا، اس نے حیرانی سے جور لہجے میں کہا۔ گزشتہ بار جب انہوں نے اس طرح اسے اپنے قریب بٹھایا تھا تو چند کاغذات پر دستخط لیے تھے۔ اس کی مری ہوئی ماں کے حصے میں آنے والی جائیداد کو اس کے نام منتقل کیا گیا تھا، اور یہ بھی تقریباً 2 سال پرانی بات تھی۔ وہ ان کے قریب جا بیٹھا۔ جی بابا، اس کی تیسری بار اس طرح انتہائی فرما برداری سے کہنے پر ان کی آنکھوں میں چمک سی آئی، لیکن وہ چھپا گئے۔ وہ چند لمحے اس کی جانب دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کل تمہارا اور لاریب کا نکاح ہے۔ ان کا لہجہ اس قدر نرم تھا، لیکن اسے تو جیسے پتھر کی طرح لگا۔ وہ جو بہت محبت سے ان کے قریب آ بیٹھا تھا، بدک کر پیچھے ہٹا۔ جی بابا، اس کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ یہ فرما برداری والا جی بابا نہیں تھا، یہ تحیر تھا۔ وہ جو کہہ رہے وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے تھے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ لاریب کون ہے، کیا ہے؟ وہ یقیناً جانتے تھے، اور خوش الہان بھی۔ یہ ابھی چھٹیوں سے ہفتہ بھر پہلے کی بات تھی۔ یہ لاریب تمہاری کون ہے؟ دوست ہے۔ وہ کلاس کے بعد آڈیٹوریم سے نکل کر سر رؤف کے آفس کی طرف جا رہے تھے جب شاکر نے پوچھا تھا۔ لاریب یونیورسٹی میں مقبول تھی، لیکن خوش الہان سے ایسا سوال پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس نے چونک کر شاکر کا چہرہ دیکھا۔ وہ ایسے کیوں پوچھ رہا تھا؟ شاکر کی مدھم آواز میں تجسس نہیں، حیرانی تھی، اور ناپسندیدگی بھی، جیسے وہ لاریب کے ساتھ اس کے تعلق پر نہ خوش ہو۔
लारेब ने अगरचे अपनी हरकतों से किसी को कभी खुश होने का मौका दिया भी नहीं था, लेकिन फिर भी खुशी इल्हान को ये सवाल अच्छा ना लगा। यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ इस कदर मशकूक अंदाज में उसका नाम लिया जा रहा था। दोस्त उसकी कई एक थीं और अफेयर उसका किसी के साथ नहीं था। ये बात उसके सब दोस्त जानते थे। शाकिर का इस अंदाज में ये सवाल उसे सुलझाने को काफ़ी था। मैं तुम्हें 10 सालों से जानता हूँ कौशल, दोस्त बेतकल्लुफ़ी में उसे इसी नाम से पुकारते थे। मैंने आज तक कभी तुम्हारे बारे में ऐसी बात नहीं सुनी जैसी अब सुन रहा हूँ। उस लड़की से दूर रहो, तुम किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाओ, ये मंजूर नहीं है मुझे। ऑडिटोरियम की सीढ़ियाँ उतरते हुए खुशी इल्हान ने अपनी खोपड़ी को घूमता महसूस किया था। आपको गलत फहमी हुई है, अच्छी लड़की है वो। अच्छी लड़कियाँ ड्रग्स नहीं करती, वो तंज़िया अंदाज में बोला था। ड्रग्स? वो ड्रग्स करती है? उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, उसे तो पता ही ना चल सका था। मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है कि करती है। ये बात बहुत से लोगों के मुंह से सुनी है मैंने। और फ़र्ज़ करो नहीं भी करती, इसके बावजूद वो लड़की ऐसी नहीं है कि उसे अपने सर्कल में शामिल किया जाए। दूर रहो उससे। वो पहले भी उसे इसी तरह नसीहतें किया करता था, लेकिन अब जो नसीहत कर रहा था उस पर अमल पैरा होना नामुमकिन था। उसने उसी रोज़ लारेब को कॉल की थी। तुम ड्रग्स करती हो? उसके फ़ोन रिसीव करते ही उसने पूछा था। तुम मेरे बाप हो जो ये सवाल कर रहे हो? उसकी आवाज़ में नागवारी थी और अंदाज़ हमेशा की तरह रौनक भरा। खुशी इल्हान को बेहद गुस्सा आया था, लेकिन वो पी गया। वो तो हमेशा इसी अंदाज़ में बात करती थी। मैं खान बाबा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, लेकिन उनका दावा है कि वो तुम्हारे बाप के जैसे हैं। उसने समझाना ज़रूरी समझा था। गो टू हेल, उसने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया था और खुश इल्हान ने खान बाबा को यही सारी बात बता दी थी। ये मामला इतना भी छोटा नहीं था कि वो अकेले हैंडल कर लेता, सो ना चाहते हुए भी उसने सारी बात उनको बता दी। अगले दिन वो अभी अपनी क्लास से निकलकर लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था जब वो अचानक उसके सामने आ गई थी। और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके 3-4 दोस्त भी थे। उसका रास्ता रोककर उसे मुखातिब लारेब ने किया था। तुम हमारी दोस्त को तंग करते हो, हम तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे, उसके एक दोस्त ने कहा, जिसकी आंख के नीचे एक टैटू बना हुआ था। कर दो, आई डोंट केयर। खुशी इल्हान ने साइड से होकर गुजर जाना चाहा, लेकिन उसी लड़के ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया था। साले हीरो, ये दादागिरी अपने गांव में दिखाना। यहाँ महज़िब लोग पढ़ने आते हैं, यहाँ रहना है तो तमीज़ से रहना पड़ेगा, वो उसकी आंखों में देखता हुआ कह रहा था। खुशी इल्हान ने उसके अल्फाज पर गौर नहीं किया था। उसकी सारी तवज्जो उस लड़के के हाथों पर थी जिनसे उसने उसका गिरेबान पकड़ रखा था। खुश इल्हान ने उसे जुमला मुकम्मल करने का वक्त दिया और फिर उसके हाथ को खींचकर अपने गिरेबान से अलहदा किया और ज़ोर से एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। वो नाजुक सा लड़का था, हिलकर रह गया। खुश इल्हान खान ने नहायत तहम्मुल से पहले उसे ठीक से खड़ा होने में मदद दी, फिर खा जाने वाली निगाहों से घूरता हुआ बोला, तुमने गिरेबान पकड़ा था, मुझ पर बदला लाजिम हो गया था, और मेरा मशवरा है कि इज़्ज़त प्यारी है तो आइंदा किसी पठान के गिरेबान को हाथ ना लगाना। हम कमबख्त ऐसी जुर्रत करने वाले के हाथ काट दिया करते हैं। मैंने मुक्का मारने पर बात ख़त्म कर दी। हमारी तुम्हारी दुश्मनी ख़त्म, अब पीछे हट जाओ और मुझे इससे बात करने दो जिससे उम्र भर की दुश्मनी है। वो अब लारेब की जानिब देख रहा था। उनके इर्द गिर्द अब मजमा इकट्ठा होने लगा था। वो 2 कदम चलकर आगे आई। तुमने अच्छा नहीं किया खुशी इल्हान, लेकिन अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी, याद रखना। वह उंगली उसके सीने की तरफ तान कर उसे वार्न कर रही थी। उन दोनों के ताल्लुकात में इस तरह दूबदू होने का ये मोड़ पहले कभी नहीं आया था, और न ही कभी खुश इल्हान की इस तरह किसी ने बेइज्जती की थी। उसके सब दोस्त भी वहाँ आ गए थे। ये बज़ाहिर 2 ग्रुप्स की लड़ाई लग रही थी जिसे दोस्तों ने मिलजुल कर सुलझा लिया था, लेकिन लारेब के अल्फाज उसे कभी भूल ना सके थे। और अब अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे शिकस्ता दिल खुश इल्हान को ये वाक़या याद आए चला जा रहा था। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी खुश इल्हान, याद रखना। उसने कहा नहीं था, उसने कर दिखाया था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। लारेब ने मुंदी मुंदी आंखों के साथ खान बाबा के बताए हुए अल्फाज दोहराए थे। उसके सामने एक कारी साहब बैठे थे। उन्होंने कागजात के एक पलंदे पर उससे कुछ दस्तखत लिए, फिर दुआ हुई। उसके सर पर गुल लाला का दिया हुआ सुर्ख दुपट्टा था जिसमें से अजीब सी महक आ रही थी। उसे ये महक अच्छी नहीं लग रही थी और उसका दिल चाह रहा था कि दुपट्टा खींचकर उतारे और ख़ुद से दूर फेंक दे, मगर कमरे में 2-3 मर्द हजरात मौजूद थे और उनमें सबसे आगे खान बाबा थे। उनसे भी वो डरती तो नहीं थी, मगर उनकी बात का लिहाज था उसे। उसने देखा दुआ के मुकम्मल होते ही खान बाबा ने खुश इल्हान को गले लगाया था। मुबारक हो लड़के, अब तुम निकाह याफ्ता हो गए हो। उसके कानों में ये जुमला सुना मगर समझ नहीं पाई। जी बाबा, खुश इल्हान ने सादतमंदी से कहा था, और तभी लारेब ने सुर्ख दुपट्टे की ओर से उसकी जानिब देखा।
وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر جو رنگ تھے اور وجود پر جو کیفیت طاری محسوس ہو رہی تھی، لاریب کو اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے نفرت کرتا ہے، وہ بھی اس سے محبت تو نہیں کرتی تھی، اور اس نے تو یہ اندیا نہیں دیا تھا کہ اس کا نکاح اس لڑکے سے کیا جائے۔ یہ تو اس کے باپ اور خان بابا کا مشترکہ فیصلہ تھا، کسی کے فیصلوں کی ذمہ داری وہ تو نہیں لے سکتی تھی۔ وہ فی الوقت تنہائی چاہتی تھی، اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا اور بے چینی سے رگیں کھینچتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ڈوز چاہیے تھی اور فی الحال اس کے پاس سگریٹ تک نہیں تھا۔ اسے صرف یہ بے چینی تھی کہ کچھ اور نہ صحیح مگر کہیں سے ایک سگریٹ ہی مل جائے۔ تم پہلے بھی میری بیٹی تھی اور ہمیشہ رہو گی۔ میں اس لڑکے کا باپ بعد میں ہوں، پہلے تمہارا خان بابا ہوں۔ خان بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ اس نے دیکھا خوش الحان کا چہرہ بالکل مرجھا گیا تھا، اور یہی اس کی خواہش تھی۔ خوش الحان، میری زندگی میں جب کبھی اثاثے ڈکلیئر کرنے کا وقت آئے گا تو میں سب سے اوپر تمہارا نام لکھوں گا، خان بابا نے مسکراتے ہوئے اسے کہا تھا۔ وہ ان کے کمرے میں موجود تھا۔ نکاح اس کمرے میں پڑھایا گیا تھا جو صبح رحمت نے صاف کیے تھے۔ ایک کمرہ، برآمدہ اور چھوٹا سا وہ کچن انہوں نے اپنی چہیتی کے لیے مختص کر دیا تھا۔ اپنی سگی اولاد کو ایک کمرہ دے رکھا تھا جبکہ اس کو پورا ایک پورشن دے دیا گیا۔ خوش الحان کے سب اثاثے اپنے نام کروا کے اب وہ اسے اپنا اثاثہ قرار دے رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ مرد کی زندگی میں لاتعداد ایسے مقام آتے ہیں جہاں آنکھ بند کر کے چال چلنی پڑتی ہے، جہاں دل راضی ہوتا ہے نہ دماغ، لیکن ایسی چالیں ہمیشہ منافع بخش ثابت ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے یہ نکاح تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا، اور مرد کا نفع صرف مال و دولت نہیں ہوتا۔ اچھے حسب نسب والی بہترین بیوی مرد کے لیے بہترین منافع ہوتی ہے۔ جی بابا، وہ بولا تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور اسے دکھ تھا، بے حد دکھ۔ اس کے باپ کو اس کے منافع سے غرض تھی۔ اس کا جو نقصان ہو چکا تھا اس کا اندازہ نہیں تھا، اور نہ وہ لگانا چاہتے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ شادی نہیں تھی، یہ صرف نکاح تھا، وہ کہہ رہے تھے، اور انشاءاللہ یہ صرف نکاح ہی رہے گا، اس نے دل ہی دل میں کہا تھا جبکہ وہ کہہ رہے تھے۔ ابھی اس نکاح کے متعلق ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ خبر ہری حویلی سے باہر نہیں جائے گی، اور تم یونیورسٹی میں بھی اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ میں جب مناسب سمجھوں گا سارے خاندان کو ولیمے کی دعوت دے کر اس بات کی اطلاع دے دوں گا۔ جی بابا، اس نے ایک بار پھر سر ہلا دیا۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر مسکرائے تو نہیں لیکن آواز میں شگفتگی ڈھلی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ بے حد خوش ہے۔ تم اگر اس سے ملنا چاہتے ہو تو مل سکتے ہو، یہ اجازت میں نہیں دے رہا، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جی بابا، اس نے پسماندگی سے کہا۔ آنکھیں جیسے بھر آئی تھیں۔ اسے اس شخص سے بہت محبت تھی، اتنی محبت کہ اگر وہ کہتا تو وہ اپنی کھال کے جوتے بنوا لیتا، لیکن اس شخص نے اس کی کھال کے جوتے بنوانے کی بجائے اسے ہی جوتا بنا کر کسی اور کے پاؤں میں ڈال دیا تھا۔ یہ ناقدری تھی بابا، اولاد کی اتنی بے حرمتی بھی جائز نہیں ہوتی۔ اس نے سوچا مگر کچھ نہیں کہا۔ وہ الفاظ جو ادا نہیں ہو پاتے ان کی کاٹ بے حد اذیت ناک ہوتی ہے۔ وہ خاموش تھا، اور ایسی خاموشی قاتل ہوتی ہے۔ بعض اوقات فرما برداری نظر آنے والی چیز فرما برداری نہیں ہوتی، سعادت مندی بعض اوقات انتقام بھی ہوا کرتا ہے۔ وہ دھیرے سے دستک دے کر اذن کا انتظار کیے بنا کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ کمرے میں گلاب کے پھولوں کی مہک تھی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی، دونوں ٹانگیں صوفے پر چڑھائے، سر گھٹنوں میں دیے۔ وہ پہلی نظر میں ہی مضطرب نظر آتی تھی۔ دستک کی آواز پر شاید اس نے سر بھی نہیں اٹھایا تھا۔ خوش الحان چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے اس قدر آگ نکل رہی تھی کہ لاریب نے بنا مخاطب کیے ہی سر اٹھا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ کیسی ہو لاریب؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ لہجے میں ملائمت تھی اور پرواہ بھی۔ مجھے امید ہے کہ اب تم خوش ہو گئی ہو، تم نے جو کہا تھا کر دکھایا۔ ہو گیا میں تباہ۔ لاریب نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، اس نے دوبارہ گھٹنوں میں سر دے لیا۔ خوش الحان نے سامنے پڑی کرسی گھسیٹی اور اس کے بالکل سامنے رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ سر مت جھکاؤ، کیونکہ جو بساط تم نے بچھائی ہے اس پر جھکے ہوئے سر کے ساتھ چال نہیں چلی جا سکتی۔ سر اٹھا کر چال چلو، کیونکہ اب کھیل میں مزہ آنے والا ہے۔ تمہارا مقابلہ اب ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے جس نے سب کچھ ہار دیا ہے۔ اب تم ایک ہارے ہوئے شخص کی چال دیکھو گی، اس لیے سر اٹھانا ہی پڑے گا، ورنہ تم ہار جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ لاریب نے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ وہ چند لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، اور پھر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا۔ سر اٹھاؤ اور منہ دکھائی لے لو، امید ہے تمہیں پسند آئے گی۔ لاریب نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا، پھر اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے گھٹنوں کے گرد بندھے ہاتھ نرمی سے کھول کر ایک ہاتھ پر وہ چیز رکھتی جو جیب سے نکالی تھی۔ لاریب کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ وہ ایک سگریٹ تھا۔